السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ طاقتور حلقے کراچی میں عمران خان کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے انضمام کا واحد مقصد بھی یہی ہے، مگر کیا ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے متحد ہو کر یہ مقصد حاصل کر پائیں گے؟ کراچی کی مخالفانہ فضا اور ایم کیو ایم سے روٹ جانے والی تقدیر کے بعد کیا یہ ہدف کسی بھی طرح حاصل ہو سکے گا؟ اس کا جواب کراچی میں رہنے والے بخوبی جانتے ہیں، مگر طاقت کے ذریعے فیصلہ کرنے اور ایک لاٹھی سے ہانکنے کی روش کے باعث متحدہ کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے کا یہ مشن ابھی بھی برقرار ہے۔ متحدہ کے مختلف دھڑے اپنی اپنی وجوہات کے باعث اکٹھے ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ ذرائع ابلاغ کے سامنے ایک دوسرے کی بلائیں لے رہے ہیں اور ان کے سینوں میں ایک دوسروں کے لیے محبت کا دودھ اتر رہا ہے، مگر اپنی نجی محافل میں وہ ابھی بھی پرانی ہی روش پر گامزن ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح باتیں کر رہے ہیں اور حالیہ 4-5 دنوں میں جو گفتگو ان کی محفلوں سے نکل کر باہر آ رہی ہے وہ ایک مجبوری کی داستان سناتی ہے۔ واضح ہے کہ ان گروپوں کو 2 طریقوں سے قابو کیا گیا ہے، ایک تو انہیں پیشکشیں کی گئی ہے اور دوسرا ان پر بے پناہ دباؤ ڈالا گیا ہے۔ پیشکشوں پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ انہیں نہ صرف کراچی میں مختلف اجلاسوں میں مدعو کر کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں متحد ہوں، بلکہ انہیں اسلام آباد بلا کر بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایم کیو ایم کے یہ مختلف دھڑے ان دنوں اتحاد کی مختلف پیچیدگیوں سے نمٹ رہے ہیں، مگر یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام کافی مشکل ہے۔ گزشتہ دنوں پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اسلام آباد تشریف لے گئے اور ان کی ایک ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی، مگر باخبر لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کوئی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ وہاں ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پی ایس پی کے رہنمائی ان ملاقاتوں کے احوال مختلف لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہی ماجرا متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ہے اور یہی کچھ فاروق ستار کے حلقوں سے بھی سنائی دے رہا ہے۔ گویا یہ سارے وہ کبوتر ہیں جو خط لے کر ان منڈیروں پر نہیں جاتے جس کے لیے پیغام دیے گئے ہیں، بلکہ دوسروں کی منڈیروں پر جا کر وہ خط انڈے لاتے ہیں۔ حیرت ہے کہ طاقتور حلقوں کا انحصار کن لوگوں پر ہے۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے مشن ملن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے انضمام کا اعلان کب ہو۔ بلدیاتی الیکشن سر پر سوار ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس سے اپنا دامن چھڑا رہی ہے۔ وہ ہر انتخاب سے اپنا پہلو اس لیے بچاتی ہے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر انتخاب میں ان کی سکڑتی ہوئی طاقت زیادہ عریاں اور عیاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ متحدہ کے تقریباً تمام دھڑے انتخابات سے خائف ہے، مگر بلدیاتی الیکشن سر پر سوار ہے۔ وہ اس وقت نئی حلقہ بندیوں کے بہانے انتخابی عمل سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی اب بوجوہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ کراچی میں انتخابی کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنا میئر لانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے اس پر میں الگ سے گفتگو کروں گا، لیکن یہاں یہ واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا میئر کراچی میں لانے کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے، لیکن ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے یہ سمجھتے ہیں کہ انضمام کے بعد انہیں ایک میئر دے دیا جائے گا، اور مصطفیٰ کمال اس حوالے سے سب سے زیادہ پرجوش امیدوار ہیں۔ مگر پھر بھی سوال یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم کے دھڑے اپنا یہ ملن بلدیاتی الیکشن سے پہلے کریں گے یا بلدیاتی الیکشن کے بعد؟ اگر بلدیاتی الیکشن کے بعد متحدہ کے مختلف دھڑے متحد ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا میئر کیسے لا سکیں گے، اور یہ تمام جماعتیں الگ الگ انتخابات لڑ کر کوئی کامیابی کیسے سمیٹ سکے گی، جیسا کہ ایک مصنوعی ماحول اس اتحاد کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہونے والے یہ منتشر گروہ دراصل متحد ہو کر بھی بلدیاتی انتخابات میں کوئی جادو نہیں جگا سکتے۔ اس کا انہیں خود اتنا زیادہ یقین ہے کہ یہ ابھی تک اس کا اعلان بھی نہیں کر پا رہے۔ تمام مختلف گروپس یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں
اپنے اتحاد اور انضمام کا اعلان بلدیاتی الیکشن کے بعد کرنا چاہیے، تاکہ بلدیاتی الیکشن کی ناکامی متحدہ کے اس مشن ملن پر نہ عائد ہوں۔ ایم کیو ایم کے مختلف گروپوں کی سیاسی انجینئرنگ سے وابستہ قوتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم پر تمام مختلف گروپوں کو اکٹھا کر دیا گیا اور انہیں بلدیاتی الیکشن میں متحدہ طور پر اتارا گیا، تو اگر بلدیاتی الیکشن میں کامیابی نہ سمیٹی گئی اور اس صورت میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود پیپلز پارٹی ہوگی جو مرکز میں ان کی اتحادی جماعت ہے، تو پھر اس اتحاد کو عام انتخابات کے لیے ایک کامیاب مشن ملن کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکے گا؟ اگر بلدیاتی انتخابات میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر عام انتخابات میں جو اصل مشن ہے کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ایم کیو ایم کو ایک کامیاب جماعت کے طور پر پیش کیا جائے اور ان کے پرانے ورکرز کو فعال کرنے کی ایک مشق کی جائے، وہ کوشش کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ تاثر تو ابتدا میں ہی پیدا ہو جائے گا کہ متحدہ کے تمام گروہ اکٹھے ہو کر بھی بلدیاتی الیکشن نہیں نکال سکے۔ لہٰذا یہ ایک خطرہ ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن کے دنوں میں ان تمام گروپوں کو اکٹھا کر کے بلدیاتی الیکشن میں جھونکا جائے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم دھڑوں کو جو پیشکش کی گئی ہے وہ یہ کہ عام انتخابات میں وہ 15 ایم این ایز اور 25 ایم پی ایز حاصل کر سکیں گے۔ 15 قومی اسمبلی کے ارکان اور 25 صوبائی ارکان کے ساتھ وہ پاکستان کی قومی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل پیدا کرنے کی پوزیشن پر ہوں گے۔ کراچی کے سیاسی ذہن اور دل سے اتر جانے والی جماعت جو نامقبول بھی ہے اور تاریخ کا بوجھ رکھتی ہے، وہ 15 ایم این ایز اور 25 ایم پی ایز کے ساتھ عوامی سطح پر کوئی اعتماد کر پائے گی، اور ایسے عام انتخابات کا اعتبار ملک بھر میں کیا ہوگا؟ کراچی کے لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے اور سب لوگ اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ کیا یہ ممکن العمل ہے؟ پھر یہ نظام جو لوگ سنوارنے والے ہیں وہ اس نظام کے ساتھ کتنے عرصے تک اپنے اپنے مناصب پر برقرار رہ سکیں گے؟ لہٰذا بہت سارے اگر مگر کے ساتھ یہ کھیل تو جاری ہے، مگر ایک خطرہ موجود ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ اور مناصب تبدیل ہونے کے بعد بھی یہ کھیل اپنی جگہ برقرار رہے گا یا نہیں۔ یہ خوف ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو بھی لاحق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عرصے میں اہم ترین سیاسی تبدیلیاں ہو جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں اگر اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز افراد تبادلوں اور نئی تعیناتیوں سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ منصوبہ موجود رہے گا یا نہیں۔ لہٰذا یہ دھڑے اکٹھے تو ہو رہے ہیں، آپس میں قریب تو آ رہے ہیں، مگر ایک خوف بھی دامنگیر ہے کہ کیا سانجے کی یہ ہنڈیا کہیں بیچ چوراہے میں پھوٹ تو نہیں جائے گی۔ اس لیے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے انضمام کی ان کوششوں کے ساتھ ایک خوف بھی بالکل لٹکتی تلوار کی طرح ان پر حاوی ہے کہ کہیں اتحاد اور انضمام کے بعد جو خدشات انہیں لاحق ہیں وہ پورے ہو گئے تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اور یہ ایک دوسرے کو اپنا منہ کیسے دکھا پائیں گے۔ الغرض تھوڑے سے فاصلے میں بھی حائل ہے لغزشیں، ساقی سنبھال کر میرے ساقی سنبھال کر۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔